بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے عالمی معیشت کو تباہ کر کے رکھتی ہے، بلکہ میں اسے کہتا ہوں کہ تہس نہس کر کے رکھتی ہے۔ معیشت کے بے قابو جن کو ہم کس طرح بوتل میں بند کریں گے، اور یہ جو تباہ شدہ ڈھانچہ اب ہمارے دوبارہ ایک کرونا نے جو تباہی پھیلائی تھی اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ اب یہ جو تباہی آئی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایٹمی جنگ کے خطرات بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ طوالت پکڑے گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی ہوگا اس پورے منظر نامے میں یہ میں جاننا چاہتا ہوں آج کے اپنے مہمان سے کہ عالمی دنیا کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو عالمی منڈیاں تباہی کی طرف جا رہی ہیں یہ ان میں کب تک سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری نظر آئے گی۔ میرے آج کے مہمان ہیں عامر علی صاحب ہیں۔ ان کا تعارف لفظوں کا محتاج نہیں ہے، پاکستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی پیش گوئیاں پچھلے دنوں میں سامنے آئی ہیں، خاص کر ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے، وہ نہ صرف درست ثابت ہوئیں بلکہ آنے والے وقتوں کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، سوال تو آپ نے میرا سن لیا، اب میں آپ سے یہ اس کا جواب جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، سوال کے پہلے پورشن کی طرف اگر میں چاہوں تو یہ جنگ اور اس کے جو حالات ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آئیں گے۔ دنیا میں کچھ میسو چینجز آئی تھیں، ایک فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1919 میں، اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی گلوبل چینج آئی، لیگ آف نیشن بنی۔ پھر ایک اور بہت بڑی چینج آئی تھی، وہ 1945 کے بعد آئی تھی کہ جب الائڈ فورسز نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی چینج آئی، اور دنیا کے بہت سارے تقریباً 60-65 ایسے ممالک ہیں جو دنیا کے نقشے پہ تو موجود تھے لیکن ان کا نام نہیں تھا، انہیں نام مل گیا۔ ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش تو خیر بعد میں بنا ہے، اس میں آپ ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، اس طرح آپ میانمار، بہت سارے ممالک پھر، اور اسی طرح افریقن بہت ساری کالونیز تھیں جو کہ جنہوں نے گاٹ این انڈیپینڈنس۔ تو ایک بہت بڑا چینج آیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز آئی سامنے، اور وہ تھی معاشی مسئلہ کہ اس ڈسٹرکشن کے بعد آپ ریکنسٹرکشن کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی بھی وہ پلان نہیں بھولنا چاہیے جو مارشل پلان دیا گیا تھا، اٹ واز ان 1946-47 امریکہ کی طرف سے، اور وہ مارشل پلان ہی ہے جس نے اس کے بعد ریسٹرکچرنگ کی، ساؤتھ کوریا کی، جاپان کی اور یورپ کی۔ اور وہ ایک طرح سے ایسے تھا کہ بھی ٹھیک ہے، وی آر پرووائڈنگ یو دا سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، بٹ دیز آل سپورٹس ول کم فرام دا امریکن فیکٹریز۔ تو لیکن اس کا ایک ایفیکٹ یہ آیا کہ وہ تمام تباہ حال جو ملک تھے وہ ریسٹرکچرنگ کی طرف چلے گئے۔ اب اسی کو اگر ہم ماڈرن ایجز میں دیکھیں تو ایک ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ جسے میں پوسٹ کووڈ ٹائم کہتا ہوں۔ پوسٹ کووڈ میں پوری دنیا ایک دفعہ پھر ہل گئی، اکانومی ہل گئی، بہت کچھ شیٹر ہو گیا، اور اسے اس طرح لگا کہ دنیا ایک اور ڈائریکشن پہ چل پڑی ہے جہاں پہ شاید یہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ اگر ایسی ایپیڈیمک کوئی ڈیسیز آتی ہے تو اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن دنیا نے اس سے پراپرلی سبق نہیں سیکھا، اور پھر اگینسٹ دا نیچر، یہ اگینسٹ وار از اگینسٹ دا نیچر، اگینسٹ دا نیچر پھر چلے گئے۔ پھر ایک سچویشن آتی ہے جسے میں 10 مئی 2025 گنتا ہوں۔ جی، اس دن بھی پاکستان کو اور اس جیو پولیٹیکل فنومینا پوری دنیا کا چینج ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار ایک سب سے بڑی ایئر بیٹل ہوئی ہے، اور ایک جو ہے نا چیز ہوئی ہے، اور اسے کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا گیا۔ اس کے بعد بھی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان جیو پولیٹیکلی ایک ایسا ملک موجود ہے جو کہ اس سارے سینیریو کو کیٹر کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے۔ میں اب آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو آپ نے کہا، آج سے 8 ماہ پہلے بھی تو ایران کی وار ہوئی تھی جی امریکہ کے ساتھ، تب بھی اس کا الائی اسرائیل تھا، میزائل فائر ہوئے، بوتھ سائڈ ہوئے، چند دن وار چلی، اتنی میسو ڈسٹرکشن نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ پھر ڈائلاگس کی بات ہو گئی، ایران بھی ریڈی ہو گیا۔ لیکن یہ اسد صاحب، آج اگر ایران ڈائلاگس کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا، اور یہ 8 مہینے میں کون سی ایسی چینج آ گئی ہے، ان کے پاس کون سے ایسے سرخاب کے پر آ گئے ہیں کہ جو وہ ان ڈائلاگس کے لیے ریڈی نہیں ہو رہے، جہاں پہ وہ 2-3 دن کے بعد کہتے تھے ٹھیک ہے وی آر ریڈی فار دا ڈائلاگ۔ تو وہ سپورٹ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، ان کے ساتھ چائنا کھڑا ہے، تو ان کے ساتھ ایک اور ملک بھی کھڑا ہے،
اور وہ ملک ہے جس نے اس پورے ریجن کے ڈائنامکس کو چینج کر دیے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک ہے۔ اچھا، اب اس کے ڈائلاگس کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان ایز اے میڈیٹر، آپ کے ہی ایک پروگرام میں نے 89 چینل میں یہ بیٹھ کے کہا تھا ایک دن، میں نے جس دن یہ پریڈکٹ کیا کہ ود ان 48 آورس جنگ رک جائے گی، یعنی رک جائے گی، ڈائلاگ کی طرف آ جائے گی، تو تقریباً 46 آورس، اف آئی کین کاؤنٹ ایگزیکٹلی 46 آورس کے بعد وہ ایک اعلان آیا ٹرمپ کی طرف سے، پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ یس وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ڈائلاگ۔ بالکل بالکل۔ اب وہ کیسی خاموش ڈپلومیسی تھی کہ جو پوری دنیا کو نظر بھی نہیں آئی، اور ڈپلومیسی بھی موجود تھی، اور اس میں کون شامل تھا؟ اس میں آپ کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ تینوں بندے انگیج تھے، اور انہوں نے ان ملکوں کو انگیج کیا۔ میں شروع میں بار بار کہتا تھا کہ اس میں نہ یورپی یونین آئے گی، نہ اس میں ناٹو آئے گا۔ ناٹو تو ایک طرح کا مطلب آپ سمجھیں کہ ایک پارٹی تھا، پارٹی ہے۔ تو وہ آئے، آ کے پھر فائنلی ایک موو بنی، اس موو میں ان کو ٹیبل پہ بٹھا لینا، ٹیبل پہ بٹھا لینا اصل بات یہ ہے۔ اور یہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ راؤنڈ آف ڈائلاگ ہوا، یہ فرسٹ راؤنڈ آف ڈائلاگ۔ آپ کو انٹرنیشنلی یاد ہوگا جنیوا میں جب افغان وار ختم ہوئی تھی تو ملٹیپل راؤنڈ آف ڈائلاگس ہوئے تھے۔ جب چائنا نے واپس لینا تھا ہانگ کانگ برٹن سے تو ملٹیپل راؤنڈ آف ڈائلاگس ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے فیصلے آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ آگے بیٹھے ہیں ان اے ڈے یو کین سیٹل اٹ، ایسا نہیں ہوتا، بٹ یو آر ریڈی۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو وار ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے یہ وار کنٹینیو کرنی ہے، کہ آپ نے جب نیگوسیشن ٹیبل پہ آنا ہے تو آپ کو اس وقت آپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس ٹیبل کا اتنا پورشن میرے قبضے میں ہے۔ وہ قبضے میں پورشن کرنے کے لیے دونوں سائڈوں سے کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اسرائیل ابھی بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، امریکہ جس طرح بار بار ایک تڑی لگا دیتا ہے۔ تو سر یہ ایک جو پنڈ کی پنچایت بھی ہوتی ہے نا، اس میں بھی فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس میں ایسے ڈائلاگس ہوتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ اوپر ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ او آئی سی کا کردار بالکل صفر ہو گیا ہے، کوئی ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، کوئی وزرائے خارجہ کو اکٹھے نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسے اجلاس نہیں کر رہے، جو کردار ان کو کرنا چاہیے وہ کردار پاکستان کر رہا ہے۔ سفارتی محاذ پہ پاکستان دن رات اپنی چڑھائی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرا سوال یہ بنتا ہے جی کہ امت مسلمہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، اور ایران تنہا ایک سپر طاقت کا بھی اور ایک بدماش طاقت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے او آئی سی ان افیکٹو ابھی نہیں ہوئی۔ اب بہت سارے ایسے ملک یہ ہیں کہ جو آپس میں ہی بٹے ہوئے ہیں اس ریجنل وار کی وجہ سے۔ یہ تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کہ انہوں نے کس طریقے سے بیلنس کیا ہے۔ انڈینس نے ایک ورڈ یوز کیا اپنے میڈیا میں، ان کے مین اسٹریم میڈیا میں، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ایک تلوار پہ چل رہا ہے اور وہ تلوار پہ اپنا بیلنس بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ورڈ جو وہ یوز کرتے ہیں سنتولن، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان نے اپنا بیلنس بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے اس وقت جس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے، یہ ماضی میں نہیں تھی، کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج اگر یہ ضرورت ہے اور او آئی سے بہتر اگر کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستان، تو اس کی ایک ریزن بھی تو ہے نا، آپ اس کی ریزن سمجھیں۔ پاکستان اسٹریٹجیکلی ان اے پوزیشن، ہمیشہ آپ کو چودھری وہ مانتا ہے جس کو چودھری مانا جا سکتا ہے، جو اس پاور میں ہوتا ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو چودھری مان رہے ہیں تو اس کے ماننے کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی ان اے پوزیشن۔ کوئی تو ایسی نبض ہے نا اسد صاحب پاکستان کے ہاتھ میں کہ انہوں نے ایران کو بھی اس نبض سے دبا کے یہ کہا کہ یو کم آن اے ڈائلاگ ٹیبل۔ تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایران کو کہا گیا اور ایران نے کہا جی ٹھیک ہے جی اسی پاکستان دی سن لئی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کے ہاتھ میں اس کے پیچھے ہے کیا؟ بس یو ہیو دا کارڈز ان یور ہینڈ۔ پاکستان کے پیچھے اللہ کی قوت کے بعد کیا کون سی قوت ہے؟ You have many cards in your hand. You have many cards in your hand. Strategically, you have many cards in your hand. اور اس جنگ کو، اس دھوئیں کو دیکھیے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا اور ان کے بیان کو آپ جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے۔ آپ کے ہمسایوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ پاکستان کی طرف آ سکتی تھی، لیکن وہ ایک بیان جس میں یہ کہا گیا کہ جناب اسرائیل کسی طرح سے کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس بیان کو آپ معمولی بیان نہ سمجھیں۔ اور یہ بیان کہاں سے آیا ہوا ہے؟ اگر یہ جنرل احمد شریف صاحب نے بیان دیا تھا تو بیان کا مطلب ہوتا ہے پری انڈیکیشن،
کہ جناب وہی ہم کوئی ترن والا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ لے گا. دا تھنگس ہیو گون فار اوے. میں نے آپ کو کہا کہ 10 مئی 2025 کے بعد کی دنیا چینج ہے. میں اس بات پہ اپنے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کی ایک اور دنیا ہے. اور آج ہمارے اپنے ذکر کیا ہمارے فارن منسٹر صاحب, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, ہی از آن اے وزٹ ٹو چائنا. جی جی. اب یہ وزراء خارجہ جو ہوتے ہیں ان کے فریکوینٹ وزٹ, ایک دم سے ٹریول کرنا, آنا جانا, یہ وہ, پھر ان کو اچھا ریڈ کارپٹ بچھا ان کے لیے. وانگ ہی نے ان کو ویلکم کیا اور پھر وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ان کی جو ان کی اسپوکس وومن ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو اس نے کہا کہتی کہ آن آل کائنڈ آف اسٹریٹجیکل پوزیشن وی آر اسٹینڈنگ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ود پاکستان and we are showing our consent with the dialogues that going on between these countries in Pakistan. اس کا مطلب اس نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ ہمارے پاس ہماری شیلٹر اور ہماری چھتری موجود ہے کہ پاکستان یہ جو ڈائلاگ کر رہا ہے we are standing with it. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کوئی ایک کمزور ملک ہے یا ایک کمزور ملک تھا. یہ تمام ممالک, یہ مذاکرات میں کہتا ہوں جنیوا میں یا وینا میں کیوں نہیں ہوئے؟ وہاں بھی تو ہو سکتے تھے. پہلے تو سارے ڈائلاگز ایسے وہیں پہ ہوتے تھے. یہ اچانک انہیں اسلام آباد کیوں یاد آ گیا؟ اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو عبرتناک شکست میں سے عبرتناک اس کے سپر پاور کو جس طریقے سے ایران نے مارا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بھی دباؤ ہے پاکستان کو کہ یا صلاحی کرا دو؟ دیکھیے کوئی بھی ملک ایسا ہے ویسے دیکھیں, میں آپ کو بالکل میں آپ کی بات سے ایگری ہوں. اس وقت اکنامکلی کوئی بھی ملک جتنی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اور جتنا اس کا گلوبل, اب اس کے بعد وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 10 مئی کے بعد ایک اور زندگی تھی, تو اس جنگ کے بعد بھی ایک اور زندگی ہوگی. جتنی میسو ڈسٹرکشن ہو چکی ہے, اکانومیز جس طرح کولیپس کر رہی ہیں. کل سیول ایکسچینج 4.5% گری, اس کے ساتھ آپ کی نکے یعنی کہ جاپنیز اسٹاک ایکسچینج وہ 4% گری, ہینگ 4% گری. 3% اسٹاک ایکسچینج گرنے کا مطلب ٹیکنیکلی کریش لیا جاتا ہے. تو یہ پورے ممالک, اسی طرح آپ کی شنگھائی اسٹاک ایکسچینج بھی گری. تو یہ امپیکٹ صرف یہ نہیں ہے, اور یہ امپیکٹ ہم تو صرف ایسٹ ایشیا کا ذکر کر رہے ہیں. یورپ اس وقت جس قدر برے حالات میں چل رہا ہے, کیا انڈیا میں وہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی سوشل میڈیا کی خبریں نہیں ہیں, وہ ریالٹی ہے کہ وہاں پہ اس وقت گیس اور پیٹرول کے لیے مارا ماری شروع ہو چکی ہے. تو وہ بہت سارے ممالک جو اپنے آپ کو اکنامیکل جائنٹ سمجھتے تھے, یہ تھوڑی سی چیزیں کس کی ہے نیچے سے, تو وہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ان کے سٹرکچر کتنے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں. اب اس کی پوسٹ وار سچویشن آئے گی, خاص کر اسرائیل کا مکمل سٹرکچر, اس کی پوسٹ وار سچویشن آئے گی. اب پوسٹ وار سچویشن کیا ہوگی, یہ میں اپنی ایک پریڈکشن دے رہا ہوں. جیسے اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ دس از مائی پریڈکشن. پوسٹ وار سچویشن میں بہت ضروری ہوگا کہ کچھ ممالک, جن میں میں ایک کا نام بھی لے لیتا ہوں, سعودی عربیہ ول اسٹینڈ پاکستان اسٹریٹجیکلی, جس میں ہم ڈپینڈنسی جو ہماری آرمز اینڈ امونیشن کی ڈپینڈنسی ہے, آج پاکستان اگر 30, 40, 50, 60% لوکل پروڈکشن پہ چلا گیا ہے, تو ایک ایسی سینیریو آئے گا کہ جہاں پہ ہمارے پاس پیسہ برسے گا کسی کنٹری کی طرف سے ریالوں کی صورت میں یا پیٹرول کی صورت میں. اور وہ پیسہ کس لیے برسے گا کہ آپ سیلف ڈیپینڈنسی کی طرف جائیں. یہ جو HQ-19 اور آئرن ڈومز اور یہ ساری چیزیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ پاکستان نہیں پروڈیوس کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. وی آر ان اے پوزیشن, ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی کوئی خبر, دیکھیں اسد صاحب, کوئی خبر ہوتی ہے تو سامنے آتی ہے کہ پاکستان نے 12,000 15,000 کی رینج والا انٹر کانٹیننٹل ICBM بنا لیا ہے, تو وہ کوئی خبر ہے تو بنا لیا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پکچرز ریوالو کرنا شروع ہو گئی ہیں, یہ ریوالو کروائی بھی جاتی ہیں بعض اوقات یہ بتانے کے لیے کہ نہیں جناب ذرا سوچ سمجھ کے, یہ کہانیاں نہیں رہ گئی ہوئی, یہ ریئلٹیز ہے. اب JF-17 پاکستان کا ایک لانگ گوئنگ پروجیکٹ تھا. اس کے ساتھ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آرمرڈ وہیکلز اور آپ کے جو ٹینکس ہیں, اس کے انجن بھی پاکستان میں بہت جلد بن سکتے ہیں. آپ کو بڑی جلدی یہ خبر مل سکتی ہے کہ اس کے انجن پاکستان میں بن رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک میری بات اور یاد رکھیں کہ میزائل کوئی شرلی نہیں ہوتی
کہ آپ نے فائر کیا اور وہ بس ہوا میں چلی گئی. اس کے اندر بھی انجنز ہوتے ہیں, پاکستان ایویونک سسٹم ہوتا ہے. پاکستان اسلحہ بیچنے کی پوزیشن میں تو آ گیا ہے. تو دیکھیں اب ہمارے وزیر دفاع کا ایک بیان آپ کبھی نہ بھولیے گا کہ پاکستان مائٹ بھی, اب وزیر دفاع ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سم ٹائم اس نے کوئی بات کہہ دی, یہ جھوٹ نہیں ہوتے. خواجہ آصف نے اون ریکارڈ کہا ہے کہ جناب مے بی JF-17 از ون ٹول that we can get rid of IMF. اس کا مطلب ہے کہ there are some potential orders and there are some hidden orders that are not public. وہ پبلک کیے جائے گی تو پتہ چلے گا نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں, اور پاکستان نے جو اپنا ابھی بھی کردار نبھا رہا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی, میں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں انڈین دو سٹیٹمنٹس کے بارے میں جانا چاہتا ہوں. بغض پاکستان میں انہوں نے جو کہا جی کہ یہ پاکستان کی قوم ایک دلال نیشن ہے. اچھا, اب یہ جو ورڈ انہوں نے بغض پاکستان ہے نا, دیکھیں جی ان کا شکریہ, انہوں نے یہ کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیلسی کی ایک فگر ہوتی ہے. جب آپ کسی کو تھپڑ نہیں نہ مار سکتے تو آپ اسے گالی دیتے ہو, اور گالی بھی پیچھے بیٹھ کے دیتے ہو. تو یہ گالی دی ہے نا انہوں نے, چونکہ وہ منہ پہ آ کے کہہ کچھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اور گالی انہوں نے دی ہے, لیکن میں اسے گالی نہیں لیتا, میں اسے ایک اور چیز پہ کہتا ہوں. ورلڈ اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ پورے دنیا میں انڈین سیکس ورکرز 1,88,00,000 رجسٹرڈ ہے پوری دنیا میں. ٹھیک, اور یہ بات انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ اسٹیٹسٹکس ہر جگہ پہ موجود ہیں. یعنی آپ کی پاپولیشن کا آلموسٹ 1.6% جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے کہاں پہ, ایز اے سیکس ورکر. تو پہلے تو آپ اپنی دلالی پہ تو منہ کالا کر لینا جی, پھر آپ پاکستان کی طرف آئیں. یہ جو بات کہہ دینا کہ جی دلال ہے, یہ آپ نے تو پوری دنیا میں ہم نے جو اپنے جو ہے وہ سرٹیفائی کر دیا ہوا ہے کہ آپ کتنے بڑے دلال ہیں. اچھا, اب ان کے ایک اور وزیر پوری قوم دلال بن چکی ہے. ان کے ایک اور وزیر ہیں, وہ داڑھی والے گنجے سے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ آئی ایم ناٹ اسمارٹ ایٹ ریممبرنگ دیٹ نیمز. تو وہ اس کا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے ایک بڑی بات کرتا ہے. اچھا, اس نے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا, کہتے جی ہم چونکہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی بیسیکلی انڈیا ہے. میں کہا پھر ٹھیک ہے, اگر اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو اکھنڈ بھارت کا کیپٹل بھی اسلام آباد کو بنا دو. بالکل, دلی سے یہاں پہ اٹھا لیں, یہاں پہ اٹھا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ پھر اگر اتنے ہی آپ کو اسلام آباد سے محبت جاگ اٹھی ہے اور آپ اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آؤ نا پھر بات کرو, یہاں پہ آگے بات کرو. اچھا, ہمیں سے کچھ حلقوں میں یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو پھنسایا ہے اور پھنس گیا. لیکن یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور اس میں اس کی جو ٹرمپ کی جو ساکھ ہے وہ کافی گر چکی ہے. کیا اس کو بچانے کے لیے اس نے جنگ میں قدم رکھا ہے؟ نہیں, میں اسے الٹ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ساکھ گر چکی ہے موسٹ پروبیبلی ان کمنگ فیو ڈیز بیفور دیٹ مڈ ٹرم الیکشن, جو کہ اور مڈ ٹرم الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے 50 سینیٹرز ریپلیس ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ مڈ ٹرم الیکشن یہ ہوتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ وہ گلوبلی اپنے امیج کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے, جو کہ اس وقت ریلی ڈسٹروائے ہو چکا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہیں آپ کے اسرائیل نے پھنسایا, وہ بات تو فائنینشیل ٹائم نے بھی رپورٹ کی ہے, وہ بات تو بلومبرگ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ جے ڈی وینس کی وہ کال جو اس نے نیتن یاہو کو کی اور کر کے اس نے تقریباً 1 گھنٹہ اس کو گالیاں دی اور اسے یہ کہا کہ تو نے ہمیں گدی کے بچے کس جگہ پہ پھنسا دیے. امریکہ کے پاس اپنا پلان تھا, لیکن یہ سب اچھا اسے کہتے ہیں کہ کچھ تدبیریں, جب علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ پہ لڑتا ہے سپاہی. تو وہ ایک وار شروع ہوئی, اور پھر وہ بھی ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ وہ فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو کتار اندر کتار اب تک. تو وہ فرشتے اگر ایران سٹینڈ نہ لیتا تو وہ فرشتے جہاں جہاں سے اتر رہے ہیں وہ فرشتے بھی نہ اترتے. اور آج میں ایک اور بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میری پبلک کے لیے ایک بات ہے. شہنشاہ ایران کا دور تھا. شہنشاہ ایران کو ایک طرح سے کہا جاتا تھا یہ گورنر ہے اس پورے ریجن کا امریکہ کی طرف سے.
تو شہنشاہ دور کے یعنی کہ 1948 میں جس سیکنڈ مسلم کنٹری نے ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو وہ ایران تھا. ٹھیک. اور ایران کے سب سے بہترین تعلقات کس سے تھے؟ اسرائیل کے ساتھ. آج اگر یہ رجیم چینج اور یہ وہ ساری باتیں یہ جو کر رہے ہیں جس کے پیچھے اسرائیل ہے ڈیفینیٹلی، اگر یہ رجیم چینج ہوتی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ امریکہ سوچ رہا تھا یا یہ اسرائیل سوچ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ایک پراکسی کھڑی کر دی گئی ہے انڈینز کی صورت میں، تو کیا وہ پراکسی آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ نہیں کھڑی ہو جاتی؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں اسد صاحب ہمیں گلوبلی سوچنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی ایز اے نیشن، میرا ایک اگر آپ اجازت دیں تو ایک اپنی عوام کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ دنیا میں ایک لفظ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ملک، کوئی بھی ملک ہو وہ مرنے کے بعد آپ کو قبر کے لیے جگہ بھی نہیں دیتا. آپ کی پہچان صرف ایک چیز سے ہے، وہ ہے پاکستان، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی آئیڈینٹی. جب تک آپ پاکستان کو نمبر 1 رکھیں گے اور شخصیات کو پیچھے نہیں کریں گے اور ان کی ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی، بعض اوقات دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، سیاسی نظریات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ملک اپنی جگہ پہ، پاکستان اپنی جگہ پہ ہے، ملک کیا آپ اس واقعے کو قوم اپنی جگہ پہ ہے. کیا آپ اس واقعے کو بھول کے کہ جب ایران میں ایک وہ رجیم چینج کی طرف جا رہے تھے تو ایک بیان آیا امریکہ کی طرف سے کہ وی آر سپورٹنگ دیز پروٹیسٹرز. ان پروٹیسٹرز نے ایک ہی کام کیا، انہوں نے کہا امریکہ صاحب تسی مامے ہو، ہم اپنی رجیم کا فیصلہ خود کریں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، پہلے ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تم کون ہو فیصلہ کرنے والے. عامر صاحب پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں گوادر کے حوالے سے. گوادر کی صورتحال پر کوئی اثر پڑا ہے؟ کیونکہ چین بھی اب مذاکراتی عمل میں شامل ہو چکا ہے. دیکھیے ہماری معاشی ہب ہے گوادر، ایک ہب ہے کی جو ٹیکنیکل لوکیشن ہے نا اس کو سمجھیے. گوادر جسے ہم اکنامیکل ہب کے طور پہ لے رہے تھے، جہاں پہ اکانومی ہوتی ہے نا وہاں پہ سٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے. اور سٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے ہرمز وہ جہاں پہ بہت نیرو ہو جاتی ہے، جسے خاص طور پہ اسے کہا جاتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، اس پورے علاقے کو اس کو کہا جاتا ہے گلف آف پرشیا. اب وہ اپنے ہرمز 33 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے اور اس 33 کلومیٹر کے ایریا کے آلموسٹ ایج یعنی کہ ماؤنٹ پہ ایک سٹی ہے اور اس سٹی کا نام ہے گوادر. اور وہ کنٹریز جو پہلے گوادر کو ڈی سٹیبلائز کرنا کر رہے تھے سر، اون ریکارڈ باتیں ہیں نا، اب تو یہ باتیں کوئی لگی چپی ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ اس کو ڈی سٹیبلائز کر رہے تھے. ایک دن آئے گا کہ وہی لوگ ہوں گے اور یہی گوادر ہوگا اور وہ اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے اسی گوادر پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، کیونکہ آپ نے ہرمز کی اگر اسٹریٹجیکل گارنٹی دی جائے گی تو وہ گوادر سے بیٹھ کے دی جائے گی. بہت شکریہ، بہت زبردست پیشگوئیاں کی. اللہ کرے کہ عامر بھائی کی یہ پیشگوئیاں ثابت ہوں. اسی پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.